دیکھیں منیر صاحب، ہم نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے بیٹے کو بجائے کسی مہنگے فرنیچر کے ایک عدد 1 to 5 موٹر سائیکل لے کر دے دیں۔ اسے آفس جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنا گھٹیا قسم کا فرنیچر دیا ہے اپنی بیٹی کو کہ سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں۔ شعیب کے ابو منیر صاحب کو سب لوگوں کے درمیان ذلیل کر رہے ہیں۔ تبھی ان کے برابر میں بیٹھے منیر صاحب کے بہنوئی کہنے لگے، انتہائی گھٹیا انسان ہیں آپ لوگ۔ ارے اس آدمی کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ایسے ہی جہیز دے گا نا اپنی بیٹی کو، اور آپ لوگ اسے تانے مار رہے ہیں۔ یہ آپ نے گھٹیا آدمی کس کو کہا؟ کس نے میرے باپ کو؟ دلہا بنا شعیب اچانک ہی ہتے سے اکڑ آ گیا، پھر اپنے باپ سے کہنے لگا، چلیں ابو، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ ایک تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اوپر سے آپ اس غریب گھر میں میری بارات لے کر گئے۔ اس سے اچھی لڑکی مجھے مل سکتی تھی، لیکن آپ کو شوق تھا اپنی پرانی دوستی نبھانے کا۔ شعیب کے والد کو بھی غصہ آ گیا۔ ہاں ہاں بیٹا، ہم بارات واپس لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مجھے گھٹیا انسان کہا تو پھر ان گھٹیا انسانوں میں اپنی بیٹی کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ منیر صاحب انہیں منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی ان کے بہنوئی کہنے لگے، ارے جانے دیجئے منیر صاحب، ان گھٹیا لوگوں کو اپنی بیٹی دے کر کیوں اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ خوب بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ سیف جو بیزار شکل لیے آخری والی سیٹ پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، اس ہجوم کو اشتعال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج وہ اپنی خالہ زاد حرم کی شادی میں آیا تھا، امی کی لاکھ منت و سماجت کے بعد، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ شادی میں یوں ہنگامہ پھوٹ پڑے گا۔ پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ لوگ بارات لے کر واپس چلے گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، حرم دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، صرف ایک والد ہی تھا۔ سر پر ہاتھ رکھنے والا لال جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ معصومیت سے بیٹھی مولوی صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کی دوست جویریہ بھاگتی ہوئی آئی، غضب ہو گیا، حرم تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے۔ نہ جانے کس بات پر انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ تمہارے ابو کی خوب بےعزتی بھی ہوئی۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے پھوٹ پڑے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بالکل خاموش صدمے کی کیفیت میں تھی۔ تبھی خالہ زرینہ باہر سے اندر چلی آئی، میری بچی پریشان مت ہو، اللہ ہی کوئی اسباب پیدا کرے گا۔ سارے مہمان آپس میں چغلیاں کر رہے تھے، جبکہ منیر صاحب دل تھامے کھڑے تھے۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ذمہ داری بھی وہ اچھے سے نہ نبھا سکے۔ بہنوئی صاحب جنہوں نے بات بھی بگاڑی تھی، اب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ وہ لوگ سچ میں بہت لالچی تھے۔ شعیب کے گھر والے، جن کی اصلیت عین نکاح کے وقت کھلی تھی، کیونکہ انہوں نے منیر صاحب کے سامنے شرط رکھ دی تھی کہ وہ یہ گھر اپنے ہونے والے اکلوتے داماد کے نام کر دیں گے، لیکن منیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں سوال ہوں گے، میں اس معصوم کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا کہ گھر آئی ہوئی اس کی بارات واپس چلی گئی ہے؟ زرینہ بیگم نے اپنی معصوم سی بانجی کو دیکھا، حرم جو نہ دکھ کی کیفیت میں تھی اور نہ ہی خوشی کی جھلک تھی۔ اس کے چہرے پر وہ معصوم تو عجیب حالت میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں کئی خواب ہوتے ہیں اپنی شادی کے حوالے سے، وہ سب خواب اس کی عین بارات والے دن ٹوٹ جائیں گے، یہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم پریشان چہرہ لیے سیف کے پاس آئی تھی۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ امی یہاں پر چلیں، ہم گھر چلتے ہیں، سیف ماں سے سرگوشی میں کہنے لگا۔ امی نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں طوفان آ گیا ہے اور تم گھر جانے کی بات کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو حرم اور بائی صاحب کتنے صدمے میں ہیں۔ بائی صاحب تو رو رہے ہیں، ہمارے دکھ کہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، حرم اور میری بہن کی آخری نشانی۔ سیف میں تم سے خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، خدا کے لیے میری یہ خواہش پوری کر دو، تم حرم کو اپنا لو۔ یہ سن کر وہ ایک دم حیرت سے اچھلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، اس وقت حرم کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ سارے مہمان جمع ہیں، اگر آج اس کی ڈولی نہیں اٹھی تو کبھی بھی نہیں اٹھے گی۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، تم مجھ سے شادی کر لو۔ سیف امی نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تو وہ بدک ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ابو کو بھی بلا لیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اسے راضی کیا کہ وہ ان کی بات نہ ٹال سکا اور نکاح خواں کے سامنے بیٹھ گیا۔
سب حیران تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان جو رخصت ہو رہے تھے ایک دم ہی رک گئے۔ شادی کا کھانا کھول دیا گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد سیف اور حرم کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ منیر صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زرینہ بیگم ایک رئیس خاندان سے تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بانجی کو اپنے بیٹی کی بہو بنا لیں گی، لیکن انہوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ سیف کی پہلی منگنی ہو چکی تھی۔ بس اب جو تقدیر کے فیصلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نہ چاہتے ہوئے بھی سیف نے ماں باپ کی خوشی کی خاطر حرم سے نکاح کر لیا۔ ہاں کہہ دیجیے۔ اب وہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، خالی خالی ہاتھوں سے اپنی سفید ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی کہ تقدیر اسے کہاں سے کہاں لے آئی۔ اس کا وہ نخریلا خالہ زاد کزن جو کبھی اس سے ملنے تک نہیں آتا تھا، نہ اس کا حال چال پوچھنے، جس کے اندر بلا کا غرور تھا، آج وہ شوہر بن کر اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے یہ سب اس نے آنے والے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ فی الحال بابل کی دعائیں لیتی ہوئی وہ خالہ کے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ نہ کوئی کمرے میں سجاوٹ تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اضافی سامان رکھا گیا تھا۔ اس کمرے میں سارا سامان سیف کا ہی تھا جو استعمال کرتا تھا۔ پورا ایئر فریشن کمرہ تھا، اے سی بھی لگا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود بھی حرم کے چہرے پر پسینے کی چمک تھی اور ہتھیلیاں گیلی ہو رہی تھی، بالکل ایک نئے رشتے میں منسلک جو ہو گئی تھی وہ سیف کے ساتھ جو اس کا خالہ زاد کزن تھا۔ لیکن حرم کو یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ اس سے ملنے آیا ہو یا کبھی اس کا حال چال پوچھا ہو۔ خالہ اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ پھر رات کے 2 بجے تقریباً سیف اپنے کمرے میں آیا۔ حرم کو اپنے کمرے میں دلہن بنے بیٹھا دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑا، پھر غصے سے کہنے لگا، لوگ گلے کا طوفان بن کر تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، زبردستی کے رشتے میں منسلک ہو کر اب مجھ سے امید لگا کر بیٹھی ہو کہ میں تمہاری تعریفیں کروں، تمہیں رونمائی کا تحفہ دوں اور بتاؤں کہ تم سے شادی ہونے کے بعد میں کتنا خوش ہوں، یعنی کہ سب جھوٹ کہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ شادی صرف میں نے امی ابو کے کہنے پہ کی ہے، تمہارے باپ کی عزت بچانے کے لیے، اور شاید تمہاری بھی۔ سیف نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ حرم ذلت کے مارے سرخ چہرہ لیے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کیا کہتی، اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ تو خود اپنے ساتھ ہونے والے قسمت کے کھیل پر حیران تھی۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر سیف نے مزید اسے ذلیل کیا تھا۔ اب جلدی سے اٹھ جاؤ اس بیڈ سے، مجھے سونا ہے، رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ تم بھی کوئی جگہ دیکھ کر سو جانا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی زندگی بھر، کیونکہ تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ اپنی لائف پارٹنر کے حوالے سے میرے کچھ خواب تھے، کچھ خواہشیں تھیں جو مجھے امی ابو کے زبردستی کے بندھن کی وجہ سے قربان کرنی پڑی۔ سیف کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حرم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اپنے زیور بھی اتار دیے اور ہیئر سٹائل بھی کھول دیا، پھر لہنگے کا دوپٹہ لپیٹ کر واش روم سے باہر آئی تھی۔ سیف ابھی تک جاگتا ہوا موبائل چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی حرم کو دیکھا جو نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر کالے رنگ کے بیگ پر پڑی تو وہ اسی کی طرف بڑھ گئی۔ بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر اس نے واش روم میں جا کر تبدیل کر لیے۔ اب وہ سونے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ حرم سوچنے لگی کہ میں نیچے کارپیٹ پر لیٹ جاتی ہوں تاکہ یہ انسان سکون سے سو جائے جس کی زندگی میں زبردستی مجھے شامل کیا گیا ہے، شاید وہ میرا بیڈ پر سونا پسند نہ کرے۔ یہی سوچ کر وہ جیسے ہی تک یہاں نیچے رکھنے لگی تھی، سیف کی کڑکتی آواز آئی، اچھا مظلومیت کے ڈرامے کرنا چاہتی ہو؟ نیچے سو کر یہ دکھانا چاہتی ہو کہ امی کو کہ میں نے تمہیں قبول نہیں کیا، میں ان کی نظروں میں برا بن جاؤں؟ حرم ایک دم ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ آپ سے سکون سے سو جائیں بیڈ پر، میں یہاں لیٹ جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ مظلومیت کے ڈرامے کرنے کی، اوپر آ کے لیٹ جاؤ چپ کر کے۔ اس کے غصے بڑے لہجے پر وہ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر آ گئی تھی، پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ وہ حیران تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور شعیب کے گھر والوں نے عین نکاح کے وقت اپنا لالچ کیوں دکھایا۔ شادی سے پہلے تو وہ لوگ بہت اچھے بن رہے تھے۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھی وہ ساری باتیں، ایک ایک کر کے زندگی کی پرانی تلخ یاد آ رہی تھی۔ آنکھیں خود بخود آنسو بہانے لگی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد وہ اور ابو ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔
ابو ایک سرکاری اسکول کے معمولی سے ٹیچر تھے۔ ساری زندگی کی تنخواہ میں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا اور بس ایک موٹر سائیکل تھی ان کے پاس، لیکن بینک میں وہ پیسے جمع کر رہے تھے حرم کی شادی کے لیے۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی تھی اور ساتھ ہی محلے پڑوس کے لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کر لیتی تھی۔ پھر ایک دن رشتہ کرانے والی عورت راشدہ آنٹی ایک آدمی اور ایک عورت کو لے کر چلی آئی۔ اس دن اتوار ہونے کی وجہ سے ابو گھر پر ہی تھے، جبکہ حرم پڑوس میں رہنے والی بانو باجی کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں۔ پھر راشدہ آنٹی ابو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہا تھا نا حرم کے رشتے کے لیے، تو میں اسی سلسلے میں انہیں لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر ابو خوش ہو گئے تھے۔ وہ عورت حرم کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ دراصل میرا شعیب بھی آفس جاب کرتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ بڑھا چڑھا کر اپنے بیٹی کی تعریف کر رہی تھی۔ پھر یہ سن کر وہ اور خوش ہو گئے کہ حرم ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر بھی اچھا خاصا تھا۔ ان کی لالچی نگاہیں گھر کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے کتنا ڈھیر سارا خزانہ منیر صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے چھپا رکھا ہوگا۔ وہ سب کچھ جہیز میں دیں گے تو بیٹے کے عیش ہو جائیں گے۔ لیکن منیر صاحب ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فطرت کی جانچ پڑتال نہیں کی، بس لڑکا دیکھا تو انہیں بھی پسند آیا اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ حرم نے شعیب کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ رات کو کپڑے سلائی کر رہی تھی جب ابو اس کے پاس آئے۔ کیوں میری بیٹی اتنی محنت کر کے اپنی جان کو تھکاتی ہو؟ تم تو شہزادی ہو میری۔ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ ارے ابو، میں تو اپنے شوق کی وجہ سے سلائی کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے فیشن ڈیزائننگ کا کتنا شوق ہے، اس لیے بس اپنا شوق پورا کرنے کی خاطر کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، تو وہ خوش ہو کر مجھے سلائی دے دیتے ہیں۔ باقی میں اتنی محنت بھی نہیں کرتی کہ خود کو تھکاؤں۔ ابو یہ سن کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے جہیز کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر حرم ناراض ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں، مجھے اتنی جلدی نہیں شادی کرنی۔ اگر میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اسے باپ کی بہت فکر تھی۔ منیر صاحب مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، ایک دن تو مجھے اکیلا ہی رہ جانا ہے، ظاہر ہے، لیکن تم آیا کرو گی نا مجھ سے ہر ہفتے ملنے کے لیے، تبھی تو میں نے نزدیک ہی تمہارا رشتہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمانے لگی۔ شعیب کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے جسے اس نے صرف تصویر میں دیکھا تھا، لیکن دن بدن ان کے مطالبات، ان کا لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ منیر صاحب نے اس کے جہیز میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا طعنہ دیا کہ انہوں نے جہیز کے سامان میں بہت گھٹیا اور ناکارہ چیزیں دی ہیں جو کسی کام کی نہیں۔ یہ بات وہ حرم سے چھپاتے رہے تھے، لیکن نکاح کے وقت ان کی سچائی ظاہر ہو گئی، تبھی تو وہ بارات لے کر واپس چلے گئے۔ شاید حرم اور سیف کا نکاح ہونا لکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سیف کیسا انسان ہے۔ بھلے ہی وہ اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ کبھی بھی ان کے گھر نہیں آتا۔ شاید وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو سونار تھے، گھر میں روپے پیسے کی ریل بیل تھی، اور سیف ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دو بیٹیاں جو انہوں نے بڑے شان سے بیاہ کر رخصت کر دی تھی۔ حرم کو اچھی طرح یاد تھا جب وہ اپنی کزن یعنی کہ سیف کی بہن کی شادی میں گئی تھی ابو کے ساتھ۔ سامیہ اور زہرا گولڈ کے باری باری سیٹ پہنے اپنی شادی میں خوب دھوم مچائے ہوئے تھی۔ وہ اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی رہی، خالہ کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، وہ آنے والے مہمانوں کو بھگتا رہی تھی۔ لیکن جب سیف اس کے قریب سے کئی دفعہ گزرا، لیکن ایک دفعہ بھی نہ اس نے سلام دعا کی، نہ ابو سے حال چال تک نہ پوچھا۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر تک افسردہ رہی تھی، اس بات پر کہ سگی خالہ کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اجنبیوں کی طرح اس سے برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے ابو کے سامنے کہی تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، بڑے لوگ ہیں، دولت کا گھمنڈ تو اچھے اچھوں کو غرور میں آ لے لیتا ہے، تم زیادہ نہ سوچو ان کے بارے میں۔ نہیں ابو، بھلا میں کیوں سوچوں گی ان مغرور لوگوں کے بارے میں؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر سو رہی ہوگی۔ تقدیر بھی اسے کہاں سے کہاں لے آئی۔
بنا اپنے وجود کو جنجش کیے وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح وہ خود ہی خالہ کے پاس جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ میری بچی کتنی خواہش تھی میری کہ تمہاری شادی سیف سے ہو، اور خدا نے میری سن لی۔ آخری وقت میں باجی سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ زرینہ خالہ نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی، تو وہ شرمندگی سے خود ہی محسوس کر گئی کہ سیف کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم جانتی ہو نا کن حالات میں تمہاری اور سیف کی شادی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کچھ الٹا سیدھا بول دے تو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھنا خدا خود ہی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے دل میں تمہارے لیے ڈھیر ساری محبت پیدا کر دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ خالہ کی بات پر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آندھی طوفان کی طرح کوئی لاؤنج میں آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اوہو، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ آخر وہ زرینہ بیگم کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بلاغ کی نفرت تھی اور نظروں میں حقارت اور تنفر بڑی نظروں سے حرم کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی زرینہ بیگم غصے سے کہنے لگی، تم کیوں صبح ہی صبح چلی آئی؟ کیا یہ خبر سن کر تمہارے دل میں کوئی چنگاری پھڑک گئی ہے؟ زرینہ بیگم نے بھی اسے سخت سستے سنانے میں دیر نہ کی۔ میں صرف سیف سے سوال کرنے آئی ہوں۔ آخر اسے مجھے دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہ آئی؟ آپ نے تو یہ منگنی ختم کر دی تھی اس پر دباؤ ڈال کر، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شادی کا اور شادی کر لی اپنی کزن سے۔ وہ تنتناتی ہوئی اس کے کمرے میں جانے لگی تو اچانک زرینہ بیگم اس کے سامنے آ گئی۔ کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور آج وہ سو رہا ہے اپنے کمرے میں، یہ سامنے اس کی دلہن بیٹھی ہے۔ پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے تو تم اس سے سوال کر سکتی ہو، لیکن اب اس کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ آئمہ، یہ سنتے ہی آئمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اوہو، یہ مظلوم مسکین شکل والی اس کی بیوی ہے جس کی شکل سے ہی غربت ٹپک رہی ہے۔ لیکن میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ سیف کو اپنا شوہر بنا کر رہوں گی، چاہے پھر مجھے اس لڑکی کو طلاق دلوانی پڑے۔ تن فن کرتی ہوئی جیسے وہ آئی تھی ایسے ہی آندھی طوفان کی طرح واپس چلی گئی، جبکہ حرم کا دل زور زور سے دھک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی اور زرینہ بیگم اور اس کی آپس میں کس بات پر تکرار ہو رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ اسے طلاق دلوا کر رہے گی۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو ابو کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسے یوں پریشان دیکھ کر زرینہ بیگم نے حرم کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی، پریشان مت ہو، یہ لڑکی اور اس کی گیدڑ بگیاں کسی کام کی نہیں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن خالہ، یہ لڑکی کون تھی؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا، یہ آئمہ تھی، تمہارے انکل ہیں نا، ان کے دوست کی بیٹی۔ دراصل 1 سال پہلے میں نے سیف اور اس کی منگنی کی تھی، سیف کی خواہش پر، لیکن یہ لڑکی بہت بگڑی ہوئی اور آوارہ تھی اور بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ ابھی تم نے اس کا تماشا دیکھ ہی لیا ہوگا، اس لیے تمہارے انکل اور میں نے ان دونوں کی منگنی ختم کر دی۔ لیکن یہ ابھی تک سیف کے پیچھے پڑی ہے۔ سیف نے بھی اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا ایک ڈانس کلب میں، لیکن یہ اور اس کا باپ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتے تھے ہم لوگوں سے، اس لیے وہ سیف کا پیسہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حرم کی رنگت بدل رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ یوں کھیل کھیلے گی۔ سیف نے رات ہی کو اس نے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئمہ کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا۔ لیکن خالہ نے زبردستی میری شادی اس سے کرا دی تھی۔ اب وہ ضرور مجھے چھوڑ دے گا، مجھے طلاق دے کر آئمہ سے شادی کر لے گا۔ اس کے دل میں نئے نئے خدشات جنم لے رہے تھے۔ تبھی سیف اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اور سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس آتے ہی لاؤنج میں لیٹ گیا۔ لیکن تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی حرم پر پڑی تو اسے جیسے کل کا پوری واقعہ شدت سے یاد آیا کہ کس طرح اس لڑکی کو زبردستی اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ امی نے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ پھر وہ ناراضگی بڑے لہجے میں امی سے کہنے لگا، ناشتہ ملے گا یا نہیں، یا پھر میں گھر سے باہر چلا جاؤں؟ امی نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیوں گھر سے باہر جاؤ گے؟ اب تمہاری بیوی آ گئی ہے، گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تمہیں ناشتہ لا کر دے گی، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے گی۔ یہ میری بیوی نہیں، صرف آپ کی بانجی ہے جسے آپ نے زبردستی میری بیوی بنا دیا ہے، اس نے صاف ماں کے منہ پر کہہ دیا تھا۔
حرم کے سامنے جبکہ وہ شرمندگی سے لال چہرہ لیے منہ نیچے کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اٹھ کر یہاں سے کہیں کونے میں جا کر چھپ جاتی۔ زرینہ بیگم نے غصے سے سیف کو دیکھا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو، وہ بھی حرم کے سامنے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا لیکن سیف نے ماں کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ اگلے پارٹس کے لیے کمنٹس کریں۔